اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہمارا جو آج کا عمل ہے وہ آیت کتب کا ایک خاص عمل، ایک خاص وظیفہ ہے، جس کو کرنے سے بغیر چلا کشی کے، بغیر کسی ڈر اور خوف کے آپ معقلات، جنات، پری وغیرہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں، اور ان کو آپ جو بھی کام، جس بھی کام کا حکم دیں گے، انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کے عزت سے، اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی سے فوراً کر کے دیں گے۔ لیکن اس کو آپ نے پہلے سمجھنا ہے کہ اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ یہ کوئی ویسے تو نہیں ہے کہ آپ کر لیں گے، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، پھر انشاءاللہ آپ کو کسی چیلے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ معقلات، جنات اور پریزاد وغیرہ سے کام بھی لے سکیں گے، ان کو حاضر بھی کر سکیں گے، آپ کسی کی وجود پر بھی اس کو حاضر کر سکیں گے۔ معزز سامعین، یہ وظیفہ آیت کتب کا ہے، اس کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا یہ میں بتاتا چلوں، اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ چلا کشی کرتے ہیں، مختلف چلا کشی کرتے ہیں معقلات کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے، جنات کو قابو کرنے کے لیے، پری قابو کرنے کے لیے، لیکن وہ کبھی بھی اس عمل میں کامیاب نہیں ہوتے۔ کہیں عاملین اس سے پیسے بٹور کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا نمبر بلاک کر دیتے ہیں، پھر وہ گلہ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو فلانی یہ کہا تھا، ہم تو نہیں کر سکے، ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکے؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم میں روحانی قوت کی کوئی نام کی چیز ہی نہیں ہوتی، مطلب ہم روحانی اعتبار سے صفر ہوتے ہیں۔ جب تک انسان کے اندر روحانی قوت نہ ہو، روحانی طاقت نہ ہو، وہ کسی بھی چلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب کسی بھی جن، چھوٹے جو جن ہوتے ہیں ان پہ بھی آپ حکم نہیں چلا سکتے، بلکہ وہ بھی جب کسی پہ حاضری کریں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے بدمعاشی کریں گے، آپ کو دم کیا دیں گے کہ ہم آپ کو ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم روحانی قوت کے اعتبار سے مکمل صفر ہوئے ہوتے ہیں۔ اس روحانی قوت کو پانے کے لیے، روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے آج کا ہمارا عمل ہے، اور اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس جو روحانی قوت ہوگی، کوئی بھی مائی کا لال آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کسی بھی معقل کو آپ جو حکم دیں گے وہ فوراً کرے گا۔ کہیں پر کسی پر جنات یا پری کی حاضری ہوگی اور آپ اس گھر میں قدم رکھیں گے، جنات اور پریاں یہ سارے کچھ بھاگیں گے، کیونکہ آپ روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے۔ اب چلتے ہیں جو ہمارا آج کا عمل ہے آیت کتب کا، تو آپ نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اول تو اس کو آپ نے کسی بھی جمعے، چاند کے اول آخر میں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی جمعے سے یا شب جمعے سے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے 2 وقت پڑھنا ہے، باقی جتنے بھی آپ وظیفے پڑھتے ہیں آپ نے سب کو چھوڑ دینا ہے، بس یہی ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اگر آپ پر بندش ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اگر آپ پر جادو جنات کے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اگر آپ پر کسی نے وار کیا ہے وہ اس پر پلٹ جائے گا، دشمن سے حفاظت ہوگی، حاجات پورے گے، مطلب دنیا کا ہر آپ کا کام ہوگا۔ اور اس وظیفے میں آپ کے اندر اتنی روحانیت، قوت آ جائے گی، طاقت آ جائے گی کہ پھر انشاءاللہ آپ جس جن موکل کو حکم دیں گے وہ فوراً آپ کا کام کرے گا۔ اب اس کو آپ نے شب جمعہ بعد از نماز عشاء یا پھر جمعے کی صبح سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ صبح آپ نے آیت کتب کو اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر 71 بار آیت کتب کو پڑھنا ہے۔ آیت کتب ہے کون سی؟ یہ سورہ ال-عمران کی 154 نمبر آیت ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، یہاں سے یہ شروع ہوتی ہیں۔ اس کو آپ نے صبح 71 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر۔ اسی طریقے سے جب آپ رات کو بستر پر لیٹ جائیں
تو آپ نے آنکھیں بند کر کے اگر یہ آیت مبارکہ آپ کو یاد ہے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، یاد نہیں ہے تو آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر اس کو پڑھیں، لیٹ کر پھر اس کو نہ پڑھیں، موبائل میں یا پھر آپ کے پاس قرآن پاک ہے اس میں دیکھ کر آپ پڑھیں، اور عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اس کو 40 دن اپنے ورد میں رکھنا ہے۔ جب 40 دن مکمل ہو جائے، اگر اس میں کوئی دن ایسا آ جائے کہ کسی وقت آپ نہیں پڑھ سکے تو وہ دن آپ شمار نہ کریں، بلکہ آپ اگلے دن سے جتنے بھی دن ہو 40 دن پورے کرتے جائیں۔ جو بہنیں نہیں پڑھ سکتی، جن ایام میں وہ نہیں پڑھ سکتی، وہ دن چھوڑ کے پھر جب وہ نماز پڑھنے لگ جائیں تو وہ شروع کر لیں۔ تو اسی ترتیب سے آپ نے 40 دن تک پڑھنا ہے۔ 40 دن کے بعد صبح و شام آپ نے اس وظیفے کو 31 بار پڑھنا ہے، صبح و شام، اور اس میں آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں گے، مطلب آپ کوئی سا بھی درود پاک اس میں پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی کے علاوہ بھی۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ آنکھیں بند کر کے جو بھی حکم لگائیں گے کہ اول آپ آیت کتب 11 بار پڑھیں گے، اس کے بعد آپ یہ حکم لگائیں گے کہ اے اس آیت کے معقلین جلالی و جمالی، میرا فلاں کام اللہ تعالیٰ کے امر سے ہو جائے، تو انشاءاللہ اگلے دن یا 24 گھنٹوں کے اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب جو میرا کہنے کا مقصد ہے وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے 3 دن پہلے آپ بدبودار چیزیں کھانا چھوڑ دیں، اس کے بعد اگر آپ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں وہ بھی آپ چھوڑ دیں، جھوٹ غیبت سے آپ مکمل پرہیز کریں۔ جب 40 دن مکمل ہو جائیں، اس کے بعد اگر کوئی گناہ ہو تو فوراً توبہ کی طرف رجوع کریں، اور اس وظیفے کو شروع کرنے کے بعد ہر 7ویں دن کچھ نہ کچھ صدقہ اللہ تعالیٰ کے نام پر دیا کریں، تو انشاءاللہ اس وظیفے میں 100% آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آیت کتب کا مکمل عامل کامل بن جاؤں تو آپ ہم سے انسٹاگرام آئی ڈی پر یا جی میل پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، بغیر ورد کے، مطلب بغیر چلے کے ہم اس کی اجازت آپ کو دیں گے، اس کے اعمال آپ کو سمجھائیں گے، اور انشاءاللہ پھر اس سے آپ حاضری بھی کر سکیں گے، آپ کوئی کام بھی لے سکیں گے، آپ کسی بھی جگہ موکلات و جنات کو بیچ سکیں گے، مطلب دنیا کا ہر کام انشاءاللہ آپ اس ایک وظیفے سے لے سکیں گے۔ آخر میں اس وظیفے کی میری طرف سے ان تمام ساتھیوں کو اجازت ہے جو کمنٹس میں درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔